صلی اللہ علیہ نبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پارہ نمبر 3، دل کا رسول۔ حدیث کے مطابق جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ مشقتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن منزل بہت اچھی ہے۔ ایسی مجالس سے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان تک پہنچنے کے لیے جو مشقتیں ہیں اس پر آخرت میں بھی اجر ہے اور دنیا میں بھی ان مجالس سے سکینت اور اطمینان پاتے ہیں دل۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جب چل کر کے ہم جاتے ہیں اور یا اس مجالسوں میں بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں بھی ہماری ضرور قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ پارہ نمبر 2 سے یاد رہنے والی باتیں۔ زندگی تبدیلیوں کا نام ہے، ان پر پریشان ہونے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہیں، قدم آگے بڑھانا چاہیے اور تبدیلیوں کو قبول کریں۔ بعض لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ، ان کے لیے تبدیلی بہت بھاری ہوتی ہے۔ اپنی صحت، اولاد یا کسی بھی دوسری چیزوں میں حالات کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، تو جب تبدیلی آ جائے تو اس کو قبول کریں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس میں بھی کوئی خیر ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے۔ اپنی کمزوریوں کو جانیں اور اپنے جذبات کو اپنی کمزوری نہیں بنانا، ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جو میری جذبات کو ایک دم سے بے قابو کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ باتیں، کچھ چیزیں امتحان ہوتی ہیں، ایسی معاملات میں بہت محتاط رویہ اختیار کریں۔ محبوب جس کی محبت اللہ سے بڑھ جائے اور وہی فتنہ بنتا ہے، وہی آزمائش ہوتی ہے، وہی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ جس کو اس نے پیدا کیا اور اس نے سب کچھ دیا، وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے۔ مخلوق کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے توڑے گا۔ خوشحالی زندگی کا راز، ذکر، شکر، صبر، ان تینوں کو نہ چھوڑیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کبھی ذکر کی حالت میں ہوں گے، کبھی نعمت ملنے پر شکر کی حالت میں، کبھی مشکل آنے پر صبر کی حالت میں ہوں گے۔ دو طرفہ تعلقات ہی بہترین ہوتے ہیں۔ عقل مند شخص اللہ کا حکم مان لیتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روز آنا صوبہ بہتان یا یقین کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیات خود سیکھے یا ان کی قرأت کر کے یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے اور 3 سے بہتر ہے اور 4 سے بہتر ہے۔ اسی طرح ان آیات کی تعداد ان اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم ان قرآن کی مجالس سے اٹھتے ہیں تو بہت سے دولت سمیٹ کر واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایک آیت سیکھنے پر یہ اجر ہمارے لیے لکھ دے اور ہمیں ہر ایک آیت پر عمل کرنے کی سچے دل سے خوشی توفیق دے دے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں بعض سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے۔
اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000، 1,14,000، 1,04,000 تک بتائی جاتی ہے۔ بہرحال 1,00,000 سے زیادہ انبیاء دنیا میں آئے تھے، ان میں سے 314 رسول تھے، اور ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام رسولوں پر فضیلت بخشی۔ فضیلت مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ دنیا میں بھی بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور اس فرق کے پیچھے کئی حکمتوں کا فرما ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت معاوضہ نہیں کرنا چاہیے۔ کرنے کے کام دوسروں کی فضیلت مان لیں، آپس میں مقابلہ بازی سے گریز کریں، حسد نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انبیاء کی فضیلت: بعض انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، برص والے اور کوڑ کو بعضاً اللہ تندرست کر دیا کرتے تھے، پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ دین تو سب کو ملا تھا، لیکن بعد میں اس کی اپنی وضاحت کر کے ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ بعد میں اختلاف اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ ایک دوسرے کو مارنے بھی لگے۔ اللہ تعالیٰ رخصت دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو استعمال کرے۔ بعض لوگ اس آزادی کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کا غلط استعمال کر کے اللہ کی پسند کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اور ہم نے روح قدوس سے اس کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، اور اس کے بعد جب کہ ان کے پاس کھلی نشانی آ گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے بعض نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر وہی ظالم ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا حق نہیں دیتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ کافر ہوتے، بلکہ فرمایا جو کفر کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، اور نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمانوں اور زمینوں کو، اس کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے۔
آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے، شیطان سے حفاظت کرنے والی آیت ہے، جنت میں لے جانے والی آیت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ کوئی اور چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ کرنے کے کام ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھنی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر ہے۔ واحد آیت جس میں سب سے زیادہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہ زندہ ہے، اس کے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے برعکس ہم انسان اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو ہم جائیں، اگر زیادہ سردی یا زیادہ گرمی لگ جائے یا بیمار ہو جائیں تو مر جائیں، اور مرنا تو ہے ہی اگر ان میں سے کوئی سبب نہ بنے، اور اسی طرح باقی سب مخلوقات ہے۔ کل من علیہ فان، اللہ کو فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اسی لیے اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، کیونکہ اگر وہ سو جائے تو جس چیزوں کو اس نے تھام کر رکھا ہوا ہے ان میں سے تو کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ہماری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا جاگتا رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے، بے شک اور کوئی اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے ہر دم اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کا عمل اتنا وسیع ہے کہ وہ ہمارے ماضی اور مستقبل کو جانتا ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آگے پیچھے کون سے فرشتے یا شیطان موجود ہیں؟ نہیں معلوم۔ ہمارے آس پاس آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم اس سے ناواقف ہیں، لیکن وہ جانتا ہے۔ ہم اللہ کے علم کے بارے میں نہیں جانتے مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم اتنا ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے۔ آسمان و زمین کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔ کوئی چیز جو زمین پر بہت بڑی نظر آتی ہے، جب وہ اوپر شروع ہوتی ہے تو بہت چھوٹی لگتی ہے۔ ہوائی جہاز زمین پر کھڑا ہو تو کتنا بڑا نظر آتا ہے، لیکن آسمان پر ایک چھوٹے نقطے کی مانند نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند بھی ہے اور عظیم بھی، لیکن یہ بلندی اس کی عظمت کو کم نہیں کرتی، وہ ہر اعتبار سے بڑا ہے۔ زبردستی نہیں، دین میں بے شک ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی ہے۔ اسلام میں لوگوں میں زبردستی داخل کرنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے، دین میں داخل ہو کر بگاڑ اور فساد ہی پیدا کریں گے، لیکن جب ایک دفعہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں تو اس کی پابندی کرنا لازم ہے۔ بلکہ اس طرح کہ اگر آپ کسی بڑی آرگنائزیشن کے دفتر کے پاس سے گزریں تو آپ پر کوئی وہ پابندی نہیں جو اندر والوں پر ہے۔ جب آپ اس کا حصہ بن گئے تو آپ کو سب پابندیوں کو قبول کرنا ہوگا۔ پس جو گمراہ کرنے والوں کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، پس تحقیق اس نے حلقہ کو مضبوطی سے تھام لیا، لوٹنا نہیں اس کو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا انعام اللہ کی دوستی اور ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ بندے کو اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، ان کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، انہیں روشنی عطا کرتا ہے، کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کے بعد جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا مددگار
ہے اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے ساتھی شیطان ہے، وہ انہیں نکالتا ہے روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ شیطان غلط کام اور راہیں سکھاتا ہے۔ سب سے تکلیف وہ بات ہے کہ انسان کا انجام اتنا بھیانک ہو۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے لے آ مغرب سے۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں نمبر 2 بادشاہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے۔ ظالم کون ہے جو حق کو دیکھ لیتا ہے مگر مان کر نہیں دیتا؟ ظالم کون ہے جو حق کو دیکھ لیتے ہیں مگر مان کر نہیں دیتے؟ یہ اس شخص کے مانند ہے جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال مردہ رکھا، پھر اسے اٹھایا زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر رہا؟ اس نے کہا میں 1 دن یا دن سے کچھ کم رہا۔ اس نے کہا بلکہ تو 100 سال رہا ہے، پس تو اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ، وہ سڑ نہیں گیا؟ اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کس طرح جوڑ رہے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ 100 سال بعد کوئی کسی سوسائٹی میں زندہ ہو تو کتنی بڑی نشانی بن جائے گا، عجوبہ ہی ہوگا۔ اللہ نے جس طرح اس شخص کو دنیا میں اٹھا دیا، اسی طرح قیامت کے دن بھی انسانوں کو اٹھائے گا۔ کچھ لوگ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں بہت سے سوال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے، یا ان کی زندگی میں ایسا واقعہ گزر جاتا ہے کہ جس کے بنا پر انہیں حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ انہیں کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ نمرود کو اللہ نے ہدایت نہیں دی مگر اس کو دے دی۔ اس کے ذہن میں بھی شبہات تھے مگر یہ حق کی تلاش میں تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردہ کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بلکہ چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اس نے کہا پس تو 4 پرندے پکڑ لے، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پہ ان کے ٹکڑے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک نمرود ایمان سے بے بہار تھا۔ نمرود ایمان سے بے بہار تھا۔ دوسرا شخص بن ہند تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے مگر پھر بھی دل کو اطمینان اور راحت چاہیے ہوتی ہے۔ جو ایمان
جو ایمان علیہ السلام جیسے ایمان لانے والے شخص کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین کی 3 درجات ہوتے ہیں، ایک علم یقین ہوتا ہے، ایک عین یقین ہوتا ہے اور ایک حق یقین ہوتا ہے۔ یہ تینوں قرآن کی سورہ التحاسر میں موجود ہیں۔ یقین پورا ایمان ہے اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں شک نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس بارے میں اپنی پوری تسلی اور قرار چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ ان محمد معہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پڑھنے سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرما دیجیے، اور اللہ پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرما دیجیے، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب سے خوب راضی ہو جائیے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔